بریلی کے تاجدار نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تو چلیے آج اس بیاں کو سنتے ہیں جس بیاں کا بیاں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین پیش کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بہقی کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، آپ نے فرمایا شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں اللہ سبحانہ تقدس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے اللہ سبحانہ تقدس کے سامنے سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تقدس بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ خبردار ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، خبردار ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، خبردار ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معافی عطا کروں، خبردار ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ گویا بزبان حضرت اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح در منصور کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی بقرعید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھی عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ اسی طرح شعب الایمان کی روایت میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، بس بدکار عورت اور مشرک کے سوا جو بھی کوئی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اگلی روایت الترغیب و ترہیب میں مل جائے گی، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی شب بیداری کر کے ان راتوں کو عبادت میں گزارا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات کو، عید الفطر کی رات کو، اور 15 شعبان یعنی شب برات کی رات۔ بحیثیت مسلمان کیا ہم نے کبھی یہ محسوس بھی کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں؟ یعنی 5 راتوں کی شب بیداری ہے اور اس کے اوپر جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ملتی ہے، آپ فرماتی ہے کہ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بستر پر نہ پایا۔ آپ کی آنکھ کھلی رات کو، آپ نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہ تھے، آپ نے گمان کیا کہ شاید دیگر ازواج مطہرات کی طرف تشریف لے گئے ہوں گے، تو آپ فرماتی ہے کہ میں دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں گئی لیکن آپ کو وہاں نہ پایا، تو پھر میں نے گمان کیا کہ شاید آپ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تشریف لے گئے، تو میں گھر سے نکلی اور مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹکرایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت حالت سجدہ میں تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک قبض کر لی گئی، تو آپ اٹھی اور آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے مبارک کو حرکت دی۔ جب آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے مبارک کو ہلایا تو انگوٹھا مبارک کے اندر حرکت پیدا ہوئی، تو آپ واپس تشریف لے گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تقدس کی قسم میرا یہ گمان نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نہ قبض کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ سبحانہ تقدس اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح شعب الایمان میں آپ کو یہ روایت بھی مل جائے گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے 15 شعبان کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں پایا کہ آپ جنت البقیع میں
مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ ذرا دل کی آنکھ سے دیکھیں تو صحیح، ہماری راتیں تو گناہوں میں بسر ہوتی ہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ حبیب خدا تھے، لیکن آپ کی راتیں ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنے میں گزری، سجدوں میں گزری، اتنے طویل سجدوں میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے۔ سجدوں میں گزری، عطاؤں میں گزری، وفاؤں میں گزری، اور ہم عمل کرنا، محبت کرنا تو دور کی بات، آج جو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا جینا دوبر کر دیتے ہیں معاشرے کے اندر۔ ہم سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم علماء جنہوں نے آقا علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے یا آپ کی سنت کے مطابق داڑھی شریف رکھی ہوتی ہے، ہم تو ان کے اوپر فکرے کس رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو اداروں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق امامہ شریف رکھ کر، داڑھی رکھ کر یا سبز رنگ کی ٹوپی پہن کے چلا جائے نا آپ کے ادارے میں جاب لینے کے لیے، آپ اس کو آگے سے کہتے ہیں کہ جناب اپنا پہلے یہ حلیہ چینج کریں گے کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارے ادارے کا سر خراب ہو جائے گا۔ یعنی وہ جو تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر گر گڑا کے روتے رہے، ان کی وجہ سے، ان کی سنت پر چلنے کی وجہ سے، ان کے حلیے کو اپنانے کی وجہ سے تمہارے کاروبار کی خرابی واقع ہوتی ہے، تمہارے ادارے کا تاثر خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا طرز عمل، اور وہ جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آخری جملے فرما رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جناب آمینہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ شعب الایمان کی ایک اور روایت ملاحظہ کریں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تقدس شعبان کی 15ویں شب تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ مسند احمد کی حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تقدس اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت کرنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور شراب کے عادی اور والدین کے نافرمان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور اس ویڈیو کی آخری حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے، فضائل الاوقات میں روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کا عادی، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں تصویر بنانے والا، اور چھٹا چغل خور۔ دیکھیں اگر نیکی کا دار و مدار زبان پر ہی ہو نا تو آپ جس شخص سے اس دنیا میں مل جائیں اس سے زیادہ نیک اور ولی اللہ کوئی نہیں آپ کو ملے گا۔ آپ کفار سے مل جائیں تو وہ بھی آپ کو اپنے فضائل گنوا دیں گے۔ محبت والوں میں محبت کا عکس ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے اعمال سے چھلکتا ہے۔ جتنا میرے عمل کے اندر آقا علیہ السلام کی سنتوں کی جھلک نظر آتی ہے اتنا ہی میرا آقا علیہ السلام سے تعلق ہے۔ زبان سے چاہے میں دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کروں تو یہ ساری احادیث مبارکہ دہرانے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ اس رات میں کتنی آسان بخشش ہے، اور جن گناہوں کی وجہ سے اس رات میں بھی انسان بخشش سے محروم رہ سکتا ہے، اگر میں اور آپ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے اس رات کے آنے سے پہلے سچی اور کامل توبہ کر لیں، کیونکہ انسان توبہ کر لے تو پھر تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ قطع تعلقی کرنے والا، عداوت رکھنے والا، شراب کا عادی اگر ان گناہوں پر قائم رہے تو بخشش نہیں ہے، لیکن اگر وہ آج سن کے توبہ کر لیتا ہے تو اس رات میں اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک تو بخشنے والا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر میرے عمل سے عشق رسول نہیں چھلکتا تو میرا عشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر عشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے تو یاد رکھیے گا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اتنے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کے ہر مومن کے دل میں یہ ارادہ تو پیدا ہو ہی گیا ہوگا کہ اس شب برات کو ہم بھی اللہ پاک کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گڑ گڑا کر گزاریں گے۔ تو کیوں نہ میں آپ کو وہ راز بھی بتاتا چلوں جس سے آپ کی اس عبادت کا اجر سینکڑوں کروڑوں بلکہ لامحدود حد تک بڑھ جائے گا۔
اب آپ کہیں گے جلدی بتائیے نیکی اور پوچھ پوچھ، تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں، حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار شب برات کو یا شب معراج کو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات کو یا کسی بھی مقدس موقع پر جو ہم عبادت کرتے ہیں گھر میں، اس کے اجر کو لامحدود حدوں تک کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ تو مولائے روم حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تو تنہا بیٹھ کر عبادت کرے اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن کیوں نہ تو خدا کی صحبت میں بیٹھ کر عبادت کرے۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ حضور خدا کی صحبت میں کیسے بیٹھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی یہ خدا، جو بھی چاہتا ہے کہ خدا کی صحبت میں بیٹھے تا نشینت در حضور اولیاء، اس کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ جائے تو ایسا ہی ہوگا جیسے وہ خدا کی صحبت میں بیٹھ گیا۔ تو ہم نے عرض کی سرکار اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، ایک لمحے کی اولیاء اللہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے آگے نکل جاتی ہے۔ تو تم تنہا عبادت کر کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گناہ بخشوا سکو یا نہ بخشوا سکو، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر رات گزار دو تو اللہ پاک کے کرم سے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جناب داتا صاحب جیسے غوث اعظم جیلانی جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اولیاء اللہ تو گزر گئے، اب اس دور میں ایسے اولیاء اللہ کہاں ملیں گے؟ تو میں اسے کہوں گا ہم بھی کسی زمانے میں یوں ہی سوچا کرتے تھے، لیکن بھلا ہو اس شخص کا جس نے ہمیں کبھی کہا تھا کہ اگر ولی کی زیارت کرنی ہو تو پھر 23 کلومیٹر مین ملتان روڈ محلن وال شریف لاہور کے اندر حق ولی دربار پر کسی محفل میں آ جانا۔ تو جو کہتے پھرتے ہو نا کہ آج کے زمانے میں ولی نہیں ملتا، تو وہاں محفل میں شرکت کرنا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ولی کسے کہتے ہیں، بلکہ لگ پتہ جائے گا کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ تو میں بھی آج وہی دعوت آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی اس دور کے اندر اولیاء کاملین کی زیارت کرنے کا ارادہ ہو تو حق ولی دربار محلن وال لاہور شریف میں کسی محفل پاک میں شرکت فرمائیے۔ شب برات کی رات کی محفل ہو، معراج شریف کی رات کی محفل ہو، یا جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہو، یا کسی بھی جمعے والے دن جمعے کے بعد ہونے والی 2 گھنٹے کی محفل، اس میں آپ شرکت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی تا عمر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ ہماری ملاقات دوبارہ یوٹیوب پر ہونی چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو بہت سے لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کم از کم ایک کمنٹ نیچے کر دیں تاکہ یوٹیوب الگورتھم اس کو مزید لوگوں تک پھیلائے اور اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔ ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوک کرا نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے۔